السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک عنوان کو لے کر کہ زبان، اس سے کیا کیا گناہ صادر ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے، صادر ہونے والے بے شمار گناہ ہیں۔ زبان بہت ہی نازک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کو ہم کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے انسان کچھ ایسے بول نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہ تو اگر سلامت رہے گی تو ہم سلامت رہیں گے، تو اگر بگڑ جائے گی تو ہماری سلامتی نہیں رہے گی، ہم خیریت سے نہیں رہیں گے۔ کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے دوسرے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، اس لیے جو بندہ جتنا خاموش رہے گا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ خاموشی کے اندر نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ بولے گا وہ اتنا زیادہ غلطی کرے گا، جتنا کم بولے گا وہ کم غلطی کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، انسان کے اعضاء میں ایک عضو زبان ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو تم سلامت رہو گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہ املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس لیے دوستو، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس سے صادر ہونے والے بے شمار گناہ ہیں۔ لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر چند گناہوں کو شمار کیا ہے۔ تقریباً 20 گناہ ہیں جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہیں، 20 پر ہی اکتفا نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے 20 گناہوں کو اپنی کتاب کے اندر شمار کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان 20 گناہ سے بچیں، زبان سے صادر ہونے والے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کے اندر مبتلا ہیں تو ہم اس کی کوشش کریں، فکر کریں کہ ہم اس گناہ سے، اس غلطی سے کیسے بچیں۔ میں آپ کے سامنے وہ 20 چیزیں شمار کرتا ہوں جو زبان سے صادر ہونے والے گناہ ہیں۔ نمبر 1، بے ضرورت کلام کرنا، بے ضرورت بات کرنا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ بس ایسے ہی بکتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ ضرورت ہے جتنی، اتنی ہی بات کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ بات کر رہا ہے۔ اور نمبر 3، حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا، حرام چیزوں کا، جیسے گانوں کا ہوا، بیہودہ باتوں کا ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کا تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا آپس میں کہ میں فلاں
تھیٹر میں گیا ہوا تھا کل رات، میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی، فلاں گناہ دیکھا، فلاں اس کو دیکھا، حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہ بھی زبان سے صادر ہونے والا گناہ ہے۔ نمبر 4، جھگڑا کرنا زبان سے، جھگڑا کرنا زبان سے، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو حقارت کی غرض سے چیخ کر چلا کر بولنا، یعنی دوسروں کو نچلا دکھانے کے لیے، اس کو نیچے کرنے کے لیے چیخ چیخ کر بول رہا ہے، چلا چلا کر بول رہا ہے، حالانکہ چیخنا چلانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو فرمایا سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ چیخنے والا چلانے والا بھی ایسا ہے گویا کہ وہ گدھے کی طرح ہے۔ اس لیے جب بات کریں تو ٹہر ٹہر کر نرم آواز سے پیار محبت سے ہم بات کریں، چیخنے کی چلانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، گالی گلوچ کرنا، بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات کے اندر گالی بکتے ہیں، گالی دیے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا ہے، گالی گلوچ کرنا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، کہ منافق گالی دیتا ہے، بات کرتے ہوئے گالی دیتا ہے، گالی بکتا ہے۔ اور نمبر 7، چیخ چیخ کر بات کرنا، زور زور سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر بات کرنا، یہ بھی زبان کی سے صادر ہونے والی غلطی ہے۔ نمبر 8، دوسروں پر لعن طعن کرنا، دوسروں کو بلا بلا کہنا، بات بات پر انہیں لعن طعن دینا، غصہ کرنا، یہ بھی زبان سے صادر ہونے والا گناہ ہے۔ نمبر 9، ناجائز مذاق کرنا، مذاق کرنا شریعت کے اندر جائز ہے حدود میں رہتے ہوئے، ناجائز مذاق کرنا اس کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق کرتے تھے حدود میں رہتے ہوئے، جائز طور پر، ناجائز مذاق کرنا۔ اور نمبر 10، گانا اور غلط اشعار پڑھنا، گانے کی تو شریعت کے اندر سخت ممانعت آئی ہے، منع کیا گیا ہے، اور غلط اشعار پڑھنا جس کے اندر کفر ہو، توحید کے خلاف ہو، غلط اشعار پڑھنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11، دوسروں کا مذاق اڑانا، بیچارے کچھ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، جو زیادہ بولنا نہیں جانتے، زیادہ چالاک نہیں ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا یہ بھی زبان سے صادر ہونے والی غلطی ہے، گناہ ہے۔ نمبر 12، کسی کا راز ظاہر کرنا، اگر کسی کی کچھ غلطی، کسی کا کچھ عیب ہمیں معلوم ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ہم چھپایا جائے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کو چھپائیں۔ کسی کا راز معلوم ہو گیا تو اس کو ہم 4 لوگ جہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کو ظاہر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر جو بندہ کسی کا راز ظاہر ہے اور اس کو چھپا رہا نہیں ہے بلکہ ظاہر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر بیٹھے ذلیل کرتے ہیں، اللہ اتنے بڑے قادر ہیں۔ اور حدیث کے اندر فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ یہ بہت انتہائی ضروری چیز ہے کہ ہم کسی کے عیوب اگر معلوم ہے، راز معلوم ہے تو ہم اس کی چھپانے کی ہم کوشش کریں۔ نمبر 13، جھوٹا وعدہ کرنا، یہ بھی زبان سے صادر ہونے والا گناہ۔ آج کل ہم کتنا اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنے وعدے کرتے ہیں اور اس میں کتنا ہم سچے ہیں، کتنے ہم جھوٹے ہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو جھوٹا وعدہ کرنا یہ بھی زبان سے صادر ہونے والا گناہ ہے۔ نمبر 14، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا تو سخت منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر، قرآن کے اندر بھی لعنت آئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مجبوری میں کیا ہو۔
کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن، اور بہت سارے گناہ بتلائے گئے. اور جب پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو نمبر 15، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا. یہ ہماری بڑی گندی عادت ہے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. حدیث کے اندر تو فرمایا گیا کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا رہا ہے. نمبر 16، چغلی کرنا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغلی کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. نمبر 17، دوغلی باتیں کرنا. یعنی کبھی ایک کے سامنے ایک طرح کی بات کر رہا ہے، دوسرے کے سامنے دوسری طرح سے بات کر رہا ہے، دوغلا پن، یہ بھی منع ہے. نمبر 18، غیر مستحق کی تعریف کرنا. مستحق ہے نہیں، اس کی بڑا چڑھا کر لمبی چوڑی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. نمبر 19، زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا. اشارے سے ہو، جیسے بھی ہو، زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا. نمبر 20، عوام میں ایسی دینی باتیں کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہوں. عقائد کے بارے میں بول رہا ہے اور دوسری باتیں بول رہا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بات کرنے سے ایسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ 20 گناہ ہیں جو زبان سے صادر ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 20 گناہ حضرت امام غزالی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، شمار کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان 20 میں سے اگر کسی گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 20 گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.